تیرے بعد بابا امت ایسے بدل گئی تھی، ہو گئی عدو علی کی، نہ تو ان کی پیروی کی، گردن میں بھی رسن تھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ قرآن مجید نے جو صورتحال بیان کی ہے اس معاشرے کی جس میں حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، جس ماحول میں اللہ کے رسول نے پیغام الہی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہاں کی صورتحال یہ تھی۔ قرآن مجید نے نقل کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب انہیں یہ خبر دی جاتی تھی کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر ان کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتا تھا۔ یعنی بیٹے کی پیدائش پر، بیٹے کی ولادت پر وہ خوش ہوتے تھے، لیکن اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، ان کا چہرہ اداس ہو جاتا تھا۔ بیٹیوں کے وجود کو وہ اپنے لیے عار سمجھتے تھے، بیٹیوں کے وجود کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے۔ یہ اس وقت کی صورتحال تھی جب اللہ کے رسول اس معاشرے میں مبعوث برسالت ہوئے تھے، اس سے پہلے اور اس زمانے میں، کہ وہ بیٹی کی ولادت کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر آج بھی یہ صورتحال مسلم سماج میں پائی جائے، مسلم گھرانوں میں یہ صورتحال ہو کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو سب خوشیاں مناتے ہیں، پورا خاندان خوش ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، دادا بھی خوش ہے، نانا بھی خوش ہے، دادی حال والے، ننیال والے، سارا خاندان خوشی مناتا ہے۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ خوشی نہیں منائی جاتی، بلکہ غم کے آثار چہرے پہ نمودار ہو جاتے ہیں، خاندان میں اداسی چھا جاتی ہے۔ اگر ایسا کسی گھرانے میں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا ہے لیکن واقعی اسلام ان کے دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوا ہے، یہ واقعی مسلمان نہیں ہے، ان کا مزاج ابھی وہ مزاج نہیں ہے جو ایک مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے، ان کی ذہنیت وہ ذہنیت نہیں ہے جو ایک مسلمان کی ذہنیت ہونی چاہیے۔ یہ تو کفر کا ماحول تھا، یہ تو کفر کا مزاج تھا، یہ تو مشرکوں کی اور کافروں کی اور بے دینوں کی خصوصیت تھی کہ وہ لڑکی کی ولادت کے اوپر غمگین ہو جاتے تھے، اداس ہو جاتے تھے، اور لڑکا جب پیدا ہوا ان کے گھر میں تو وہ خوش ہوتے تھے۔ لہٰذا مسلمان اس طرف متوجہ رہیں کہ اگر خدا نہ کردہ ان کے مزاج میں بھی اور ان کے ذہن میں بھی اس طرح کے خیالات ہیں
تو وہ اپنے خیالات کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ کریں تاکہ واقعی ہم مسلمان کہے جائیں، واقعی ہم مومن کہے جائیں۔ یہاں تک کہ تاریخ نے یہ نقل کیا کہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، بزم رسالت میں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کر رہے ہیں، پیغمبر ان کے سامنے دین الہی کو بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اصحاب بغور پیغمبر کے بیان کو سن رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک صحابی کے کان میں کوئی بات کہی، ایک صحابی کے کان میں اس نے کچھ کہا، بس جیسے ہی اس صحابی نے سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ پیغمبر نے فوراً پوچھا کہ بتاؤ کون سی ایسی مصیبت کی خبر تم کو دی گئی ہے کہ جس سے تمہاری یہ کیفیت ہو گئی ہے، تمہاری حالت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، تمہارے چہرے پر اداسی چھا گئی ہے، بتاؤ ما اصابک، کون سی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن پیغمبر جانتے ہیں کہ یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے سماج کا حال ہے، لہٰذا نبی نے کہا کہ مسئلے کو یہیں حل کر دیا جائے۔ نبی نے اصرار کیا، کہا بتاؤ یہ تمہارے چہرے پر اداسی کیوں چھا گئی ہے؟ کون سی ایسی مصیبت کی خبر تم کو اس نے سنائی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے آ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب میں کیا سماج کو منہ دکھاؤں گا؟ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، نبی کی بزم میں بیٹھنے کا شرف مل گیا ہے، اس کے بعد بھی ذہن ایسا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ زمین اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، آسمان اس پر شامیانہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ اسے رزق دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، زمین اس کا بوجھ اٹھانے والی ہے، اور آسمان اس کے اوپر شامیانہ کرنے والا ہے، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ یعنی وہی ایک مسئلہ کہ بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو پالنا پڑے گا، اس کو کھلانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو کھلانے والے، تم کون ہوتے ہو پالنے والے؟ کھلانے والا تو اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والا اللہ ہے جو صاحب قوت ہے، صاحب قدرت ہے۔ قرآن مجید میں تو سب سے پہلے صفحے میں وہ سورہ جسے ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے، سورہ مبارکہ الحمد، سورہ مبارکہ فاتحہ، جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے، اس میں بندہ کیا پڑھتا ہے مالک کی بارگاہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ صرف تمہارا پالنے والا نہیں ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ سب کو کھلانے والا ہے۔ اس نے کب یہ کہا ہے کہ ہم بیٹوں کو کھلائیں گے، بیٹیوں کو بھوکا مار دیں گے، ہم لڑکوں کو کھلائیں گے، لڑکیوں کو نہیں کھلائیں گے؟ نہیں، وہ سب کا پالنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا اگر بیٹی کی ولادت پر اس لیے انسان غمگین ہو رہا ہے، اداس ہو رہا ہے کہ کون کھلائے گا، کون پالے گا، کون شادی بیاہ کرے گا، کون یہ سب انتظام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے اپنے پیغمبر کی زبانی کہ تم کون ہو پالنے والے؟ تم اپنا انتظام تو کر نہیں سکتے ہو، ہم تمہیں بھی پال رہے ہیں، ہم اسے بھی پالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اس نے
قرآن مجید میں بار بار اپنی رزاقیت کا اعلان کیا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک رزق دینے والا اللہ ہے جو صاحب قوت اور قدرت ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو بھی رینگنے والا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، اللہ سب کو پال رہا ہے. لہذا یہ مسلمان کے ایمان کی کمزوری ہوگی، اس کے کردار کی کمزوری ہوگی، اس کے عقیدے کی کمزوری ہوگی اگر وہ لڑکی کی ولادت کے اوپر خوش نہیں ہوتا ہے، وہ لڑکی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اس کے پرورش کیسے کی جائے گی، اس کا انتظام ہم کیسے کریں گے. اس نے بار بار اپنی رزاقیت کا حوالہ قرآن مجید میں اسی لیے دیا ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں بار بار وعدہ کیا ہے. ایک رزق، روزی، اور دوسرے موت. رزق کے بارے میں اللہ نے بار بار کہا ہے ہم تمہارے رازق ہیں، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں. یعنی دو چیزیں تمہارے گھر میں آ کے رہیں گی، کوئی آئے یا نہ آئے. ایک رزق تمہارے گھر میں آ کے رہے گا اور ایک موت تمہارے گھر میں آ کے رہے گی. رزق کے لیے اس نے کہا، بار بار اعلان کیا ہے ہم تمہارے رازق ہیں، ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے پالنے والے ہیں، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے تو ہم تمہاری روزی کا بھی انتظام کریں گے. اور دوسری چیز جس کا اعلان قرآن مجید نے بار بار کیا ہے وہ موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. ہر وہ چیز جو روئے زمین کے اوپر ہے اسے فنا ہے. لہذا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر سب کو اطمینان ہے اور ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہر ایک کو اطمینان ہے، وہ ہے موت. اگرچہ انسان بھول جاتا ہے موت کو، فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے موت کو، لیکن بہرحال اگر اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے تو یہ کہے گا ہاں ایک دن ہمیں بھی مرنا ہوگا، ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی. لیکن جو چیز انسان آج کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے شامل حال ہیں، اس کے بعد بھی سوچتا ہے کل کیا ہوگا، اس کے بعد بھی سوچتا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا. اگر یہ سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو اسے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے. وہ اللہ جس نے تم کو اس وقت رزق دیا ہے جب تو تم اپنی ضروریات کو بھی نہیں جانتے تھے، شکم مادر میں جو روزی دے سکتا ہے، تو کیا وہ پیدا ہونے کے بعد ایسے ہی انسان کو چھوڑ دے گا؟ جب 2 سال کے تھے تو وہ روزی دے رہا تھا، جب 5 سال کے تھے تو وہ رزق دے رہا تھا، جب 10 سال کے تھے تو وہ روزی دے رہا تھا، تو کیا جب انسان جوان ہو گیا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے گا؟ انسان اللہ کی رزاقیت کے اوپر بھروسہ کرے. دو چیزیں انسان کے گھر میں آ کے رہیں گے. یہی وجہ ہے، روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ گزارش کی اور پوچھا کہ یا علی، یہ بتائیے کہ اللہ نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے تو کیا اگر انسان کاروبار کرنا چھوڑ دے، محنت و مزدوری کرنا چھوڑ دے، صحیح و کوشش کرنا چھوڑ دے رزق کے لیے، روزی کے لیے، تو کیا اللہ اسے بھی رزق دے گا؟ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اس نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں رزق دیں گے. کہا کاروبار چھوڑ دے، کہا کاروبار چھوڑ دے، یہ اس کی نالائقی ہے، لیکن روزی دینے والا خدا ہے. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر انسان ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچ جائے، ایسے کمرے میں پہنچ جائے
اور قفل لگا لے، کھڑکی بند کر لے، دروازہ بند کر لے، ہوا کے آنے کا بھی گزر نہ ہو، کسی کے آنے کا گزر نہ ہو، تو کیا اللہ وہاں بھی اسے رزق دے گا؟ مولا نے دیکھا یہ کس ذہنیت کا حامل ہے۔ مولا نے فرمایا تمہیں پریشانی کیا ہے؟ رزق دینا تو پروردگار کا کام ہے، لیکن تمہیں پریشانی کیا؟ اگر روزی نہ بھی آئے تو کیا؟ اس نے کہا مولا اگر روزی نہیں آئے گی تو یہ مر جائے گا 2 دن 4 دن میں، 10 دن میں۔ امام نے فرمایا نہیں، اسے موت نہیں آئے گی۔ کیسے موت آئے گی؟ اس نے کہا مولا جب کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، رزق نہیں پہنچے گا تو کب تک وہ زندہ رہے گا؟ ایک دن تو مر جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب دروازہ بند ہے، قفل لگا ہوا ہے، ہوا کے آنے کا گزر نہیں ہے، تو موت کا فرشتہ کدھر سے آئے گا؟ اس نے کہا یا علی، موت کے فرشتے کو آنے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق کا فرشتہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر موت آ سکتی ہے تو روزی بھی اس کے پاس آ سکتی ہے۔ بار بار دین اسلام نے یہ سمجھایا ہے مسلمان کو، یہ اس کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جیسے موت تم تک آ کے رہے گی ویسے ہی رزق تم تک آ کے رہے گا۔ لہٰذا جب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی، ابھی تک تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر تعلیمات پیش کر رہے ہیں کہ بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بھی اللہ رازق ہے اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بھی اللہ رازق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی تو اب لوگ آئے پیغمبر کے پاس یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ان کا اب رویہ کیا ہے، اب ان کا طریقہ کیا ہے، اب دیکھتے ہیں انہیں پریشانی ہوتی ہے یا پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر کے تاثرات کیا ہیں۔ دیکھا پیغمبر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے ایک پھول عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے ایک پھول عطا کیا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، وَهِيَ رَيْحَانَةٌ أَشُمُّهَا، اور یہ ایک پھول ہے جس کی خوشبو جو ہے وہ میں سونگھوں گا، اور رزق دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا پروردگار ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، بیٹی پھول ہے جسے اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور کہا یہ پھول ہے جس کی خوشبو سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ لہذا عزیزو، آج صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج ہمارے گھروں میں معصومہ عالم حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات اور ان کی سیرت طیبہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ آج بیٹیوں کی شادی میں جو پریشانیاں ہیں، آج جو گھروں میں اختلافات ہیں، آج جو ازدواجی زندگی میں مشکلات ہیں، عزیزو یہ مشکلات اس وقت تک حل نہیں ہو سکتی جب تک ہم عملی طور سے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اختیار نہ کریں۔ آج بیٹی کے رشتے کے لیے جو چیز ہر ایک کے مد نظر ہوتی ہے، بیٹی کا کوئی رشتہ آیا ہے، کوئی پیغام آیا ہے تو سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا بیلنس کتنا ہے، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں۔ لیکن
اسلام جس بات کے اوپر زور دیتا ہے وہ کردار ہے، وہ ایمان ہے، وہ کیریکٹر ہے، وہ عقیدہ ہے۔ یہ دیکھو کہ جس لڑکے کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ آیا ہے اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہو جائیں گی تو رزق اور روزی تو پروردگار دینے والا ہے۔ اگر دین ہوگا تو وہ آپ کی بیٹی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر دین ہوگا اور دین کے ساتھ اگر غربت بھی ہوگی تو اس کے بعد بھی گھر میں چین و سکون رہے گا، گھر میں اطمینان رہے گا اور ایک خوشگوار زندگی گزرے گی، اور انسان جو ہے وہ اس زندگی سے، اس نورانی زندگی سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزرے گی، وہ انسان ان مشکلات سے بھی بخوبی مقابلہ کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے جانشین کی خاطر دستک دیے ہیں در در، مانگی گواہی میں نے کوئی نہ آیا باہر، میرا گھر جلانے بابا سارے آ گئے ہیں در پر، آتی ہے زہرا کی صدا بابا بابا میرے، بابا بابا میرے۔